جب ہمارے اوپر الزام لگا کہ شیعوں کو بد دعا ہے، کس کی بد دعا ہے؟ جن کا نام نبی دعاؤں میں نہیں لیتے، ان کی بد دعا ہے کہ شیعہ کبھی حافظ قرآن نہیں بن سکتے۔ تو ہم نے چیلنج ایکسیپٹ کیا، اور پوری کائنات میں سب سے کم سن بچہ، 4 سال کا بچہ، محمد حسین طباطبائی، جس کو حافظ قرآن بنا کے دنیا کو دکھایا، اور آج تک اس چیلنج پہ پوری دنیا نہیں اتری۔ یعنی پوری دنیا میں سب سے کم سن بچے کا جس کو اعزاز حاصل ہے، وہ علی بن ابی طالب کے چاہنے والوں کا بچہ ہے جس نے قرآن حفظ کیا۔ تو ایک ترتیب چلی ہمارے یہاں جو ہزاروں حفاظ قرآن، کبھی شیعوں میں یہ چیز پہلے نہیں تھی۔ حافظ بنانے کی برا عمل نہیں ہے، بہت اچھا عمل ہے۔ ہمارے ہاں سب سے زیادہ کام کیا جاتا تھا، مفہوم پہ کام کیا جاتا تھا۔ جو امام حسین کو قتل کرنے آئے، کیا ان میں حافظ نہیں تھے؟ جو خوارج امیر المومنین کے مقابلے میں آئے، کیا ان میں حافظ نہیں تھے؟ حافظ تھے۔ عجیب روایت میں نے پڑھی کہ عمر نے ابن ملجم کو فارس کی طرف ایز اے ٹیچر آف تجوید قرآن بھیجا، ابن ملجم، اور خط لکھا اہل فارس کو کہ میں اپنا بہترین قرآن کی تجوید کا ٹیچر تمہاری طرف بھیج رہا ہوں، اسے گھر اچھا دینا، رہائش اچھی دینا، سیلری اچھی دینا، یعنی ون آف دا بیسٹ، سب سے اچھا تجوید قرآن کا ٹیچر بھیج رہا ہوں۔ اور جو بہترین قرآن کی تجوید کرواتا تھا، اسی نے امیر المومنین کے سر پہ تلوار ماری، کیونکہ قرآن کا رٹا لگانا اور ہے، قرآن کو سمجھنا اور ہے۔ باپ خوش ہو جاتا ہے کہ بچے نے بیٹا سنا، کہتے بابا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، علی کبیر بٹے نے کلمہ یاد کر لیا، لیکن اسے پوچھو کہ لا الہ الا اللہ کا مفہوم سمجھ میں آیا؟ محمد رسول اللہ کا مفہوم سمجھ میں آیا؟ علی ولی اللہ کا مفہوم سمجھ میں آیا؟ میں نے عرض کیا تھا کہ مولا حسین کا جشن ہے۔ امام حسین کی زندگی کے 3 پہلو ہیں۔ وہ کون سا پہلو ہے امام حسین کی زندگی کا جو میرے لیے، میری زندگی میں کام کا پہلو ہے؟ ایک بات تو یاد رکھیے کہ اہل بیت ہم سے اتنی محبت کرتے ہیں، اس میں کوئی شک و تردید نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ محبت نہ ہوتی تو دیار کفر میں بھی اپنی محفلوں میں نہ بلاتے، محبت نہ ہوتی تو اتنا شعور نہ دیتے کہ ان مجلسوں میں۔ ابھی میں لندن میں تھا، ایک مومن نے اپنا واقعہ سنایا۔ ایسے تو تاریخ کے بہت سارے پرانے واقعات ہیں، لیکن جو ابھی ریسنٹلی ہم جن سے ملتے ہیں، جن سے سنتے ہیں، کئی واقعات ہیں۔ امام رضا کے، حضرت غازی عباس کا واقعہ سنا ہے، حی و حاضر ہیں، زندہ ہیں، اسٹین مور کی سائٹ پہ رہتے ہیں۔ کہنے کہ مولانا ایک دن اسی طرح گھر میں کام کرتے کرتے میں جھکا، اور جیسے جھکا تو میری کمر میں چک پڑ گئی، بالکل مجھ سے اٹھا نہ جائے۔ ڈاکٹر کے پاس گئے تو ایک ہڈی ہوتی ہے L4 L5، انہوں نے کہا کہ وہ بیچ میں خشک ہو گئی ہے، فاصلہ آ گیا، لہٰذا ابھی آپ کی کمر کبھی سیدھی نہیں ہو سکتی، ہم کچھ آپریشنز کریں گے۔ کہتے مولانا 2.5 سے 3 سال تک میری کمر ایسے جھکی رہی، میں کھڑا نہیں ہو سکتا تھا، اور کبھی کبھی مجھے کئی گھنٹوں سوچنا پڑتا تھا کہ بستر پہ میں کروٹ کیسے لوں، اور وہ درد اتنا شدید ہوتا تھا کہ میری چیخیں ہمسایوں کو سنائی دیتی تھی، ہمسایہ ایمبولنس کو فون کرتے تھے اور گھر پہ ایمبولنس آتی تھی۔ یعنی ایک ایسا درد، ایک ایسی تکلیف سے میں دوچار تھا کہ بتا نہیں سکتا، اور ڈاکٹرز نے کہا اگر آپریشن کریں گے تو چانسز ہیں 40%، یا کمپلیٹلی آپ پیرالائز ہو جاؤ گے یا شاید آپ ٹھیک ہو جاؤ۔ کہتا ہے وہ فارم بھی میں نے سائن کیا۔ اب 2.5 سال ایک بندہ سوچیں رکوع کی حالت میں ہو، 2.5 سال کا عمل سوکھ جاتی ہے وہیں پہ، انسان چلا نہ جائے، سویا نہ جائے، کروٹ بدلی نہ جائے، کھانا کیسے کھائے، واش روم کی تکلیف ہے، وہ ساری تکلیف اپنی جگہ۔ کہ ایسے ہی کسی نے کہا کہ اب آپریشن سے پہلے ایک زیارت کربلا ہوا، میں نے کہا چلا جاؤں، کیونکہ پتہ نہیں اس کے بعد میں زندہ بھی رہوں کہ نہیں رہوں۔ اب کہہ رہا اس نیت سے نہیں گیا کہ شفا لینے جاؤں، اس نیت سے گیا کہ اہل بیت کا آخری دیدار کر لوں، اور اگر مر گیا تو قبر میں اللہ ان کی مجھے شفاعت عطا کرے۔ کہتا ہے اس طرح غازی عباس کے حرم میں گیا، ڈیلی جاتا تھا، رات کو دعائیں کرتا تھا، اسی طرح جھک کے جس طرح آدمی جاتا ہے، رکوع کی حالت میں ڈیلی جاؤں اور ڈیلی آؤں۔ کہتا ہے ایک دن رات کا وقت تھا، حرم میں بالکل رش نہیں تھا، میں حضرت عباس کی جو زری ہے اس کو بوسہ دے رہا تھا اور اپنے آخرت کے لیے دعائیں کر رہا تھا۔ کہتے وہاں پہ ایک عربی لباس میں ایک عرب آیا، قدابر عرب، اور پرانے زمانے کے جو کوٹس ہوتے ہیں اور کپڑے ہوتے ہیں جو عربوں نے پہنے ہوتے ہیں، جو خدام آپ نے دیکھے ہوں گے خاص طریقے کپڑے پہنتے ہیں، وہ میری طرف آیا اور کہنے لگا کہ ظاہر، اب دیکھا کمر میری جھکی ہوئی ہے،
کہ اپنی کمر کو حضرت عباس کی زری سے مس کرو. اب آپ کو پتا ہے کہ پاکستانیوں میں ادب بہت زیادہ ہوتا ہے، عقیدے کے اعتبار سے ادب بہت ہوتا ہے. اس نے کہا نہیں، ہم کمر نہیں کرتے حضرت عباس کی طرح، میں ایسے ہی چہرہ کر کے جاتا ہوں. پھر اس نے ڈانٹا مجھے، کہا تجھے تکلیف ہے اپنی کمر کو زری سے مس کرو. تو میں نے دیکھا کہ وہ کیا کر رہا تھا، کبھی زری پہ ہاتھ لگا کے آنکھوں پہ لگا رہا ہے، کبھی دل پہ لگا رہا ہے. جو مریض تھے وہ اپنے وجود کو حضرت عباس کی زری سے کیا کر رہے تھے، مس کر رہے تھے. کچھ نے رسیاں باندھ کے حضرت عباس کی زری کے ساتھ خود کو کیا کیا ہوا ہے، باندھا ہوا ہے. میں نے ایک بار بات نہیں مانی، مجھے کمر میں تکلیف ہے، میں کہہ رہا ہوں کہ اپنی کمر کو مس کرو حضرت عباس کی زری سے. کہتے مولانا جیسے میں نے اپنی کمر کی جو تکلیف تھی اور وہ جو ریڑھ کی ہڈی تھی وہ میں نے حضرت عباس کی زری سے مس کیا. اور کہتے جیسے میں نے مس کیا، جیسے ہلکا سا ایک بیٹری کا کرنٹ لگتا ہے آپ ہاتھ میں، ہلکا سا بیٹری کا جیسے کرنٹ لگتا ہے، میں نے محسوس کیا کہ میری ہڈی کو وہ کرنٹ لگا، اور جیسے کرنٹ لگا میں نے اپنی کمر سیدھی کر دی. کہتا ہے میں نے زندگی میں اتنا گریہ نہیں کیا، کیونکہ اتنے سالوں کے بعد میں نے کھڑے ہو کے اپنی پہلی نماز پڑھی، وہ بھی حضرت عباس کے حرم میں پڑھی. کہتا مجھے یقین نہیں آیا، اب میں نمازیں ختم ہی نہ کروں، کیونکہ اتنے سالوں کے بعد، سمجھو 2.5-3 سال کے بعد بندے کو کھڑے ہو کے نماز پڑھنے کا موقع ملے. کہتا نماز پہ نماز پڑھے جاؤں. یہاں سے ہوٹل گیا، میرے چہرے پہ عجیب سی مسکراہٹ. اب ہوٹل والوں میں زائروں کو بھی نہیں پتا کہ میں مسکرا کیوں رہا ہوں. انہوں نے بھی محسوس نہیں کیا کہ بندہ کمر جھکا کے گیا تھا اور کمر سیدھی کر کے واپس آیا ہے. کہہ رہا ہے ہوٹل کے 7ویں منزل پہ جاؤں، اپنے بیگ لے کے نیچے آؤں، پھر اوپر جاؤں، میں اپنا چیک اپ کر رہا تھا. اگر شفا ملی ہے تو پھر میری وہ بار بار کہیں کہ کہیں کمر میں وہ نہ ہو جائے. میں نے کہا آپ نے کچھ محسوس نہیں کیا؟ پہلے تو میں اوپر تک بھی نہیں جاتا تھا. وہ سارے پریشان ہو گئے، ارے تمہاری کمر کیسی سیدھی ہو گئی؟ میں نے کہا اس در پہ جو آتا ہے اسے عباس شفا دے کے واپس بھیج دیتے ہیں. صلوات پڑھے محمد وآل محمد. تو یہ جو معجزات اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے، یہ ان کی محبت کا اظہار ہے کہ ہم ان کے در پہ جاتے ہیں، وہ ہم محبت کا اظہار کرتے ہیں. لیکن سوال یہ ہے کہ ہم نے اظہار محبت کیسے کرنا ہے؟ مجلس ایک چھوٹا سا طریقہ اظہار محبت کا ہے، لیکن سب سے زیادہ خوشی اہل بیت کو کس چیز سے ملتی ہے؟ وہ نقطہ آپ دیکھیں کہ کئی مومنین کہتے مولانا جب کربلا جاتے ہیں تو ہمیں 2 گنبد نظر آتے ہیں، ایک امام حسین کا، ایک حضرت عباس کا. واللہ کبھی یہ محسوس کیا کہ ایک امام ہے دوسرا امام نہیں ہے؟ دور سے ایسے لگتا ہے کہ دونوں اماموں کے روزے ہیں. اور اتنی تاکید امام حسین کی کہ میری زیارت سے پہلے عباس کی زیارت کیا کرو. 4 امام زادے ہیں جن کا مقام اتنا بلند. ایک حضرت معصومہ قوم جن کی زیارت کا ثواب جناب سیدہ کی زیارت کے ثواب کے برابر. ایک تہران و شہر رے میں عبدالعزیز حسنی جن کی زیارت کا ثواب امام حسین کی زیارت کے ثواب کے برابر ہے. ایک سامرہ کے راستے میں جاتے ہوئے سید احمد جن کی زیارت کا ثواب امام معصوم کی زیارت کے ثواب کے برابر ہے. چوتھے ہیں حضرت عباس علمدار جن کے لیے امام معصوم کہیں کہ روحی لک الفدا. چھٹے امام فرماتے ہیں کہ عباس میری جان تجھ پہ فدا ہو جائے. بھائی تو 4 تھے لیکن اتنا مقام حضرت عباس کو کیوں ملا؟ کیونکہ اب حضرت عباس نے اس ایک اینگل کو فالو کیا تھا. خط لکھنا امام حسین کو یہ اظہار محبت ہے. اگر خط نہ لکھتے تو محبت نہیں تھی نا. خط لکھنا بتا رہا ہے کہ کوفیوں کے دلوں میں امام حسین کا کیا تھا؟ عشق تھا. لیکن کہاں حبیب ابن مظاہر، کہاں عام خط جن کو امام حسین بھائی کہہ کے حبیب کو پکارے. کاظمین جائیں تو شیخ مفید یا شیخ طوسی کی قبر پہ امام زمانہ خط پڑھیں گے. ان کو بھی شیخ مفید کو بھی امام زمانہ نے کہا میرے بھائی شیخ مفید. مطلب ایک عام آدمی کا مقام اتنا بلند ہو جائے کہ فرزند زہرا اسے کہے کہ میرے بھائی. یہ مقام کب بنتا ہے؟ جب ہم اس پہلو کو کاپی کرتے ہیں. مختصراً بیان کر رہا ہوں. ایک اہل بیت کی زندگی کا یہ پہلو ہے کہ اہل بیت کے معجزات کیا ہیں. مثلا چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے. امیر المومنین پانی پہ چلتے تھے، اپنی ٹھوکر سے مردے کو زندہ کر دیا. جو سوال کیا جائے امیر المومنین جواب دیں. اب سوال یہ ہے کہ یہ جو معجزات ہیں یہ صرف اور صرف اہل بیت کے ہیں. ان سے میرا کوئی لینا دینا نہیں ہے. ان معجزات کے سننے سے میرے ایمان میں کیا پیدا ہوتی ہے؟ تازگی پیدا ہوتی ہے. لیکن میں کسی مردے کو زندہ نہیں کر سکتا.
میں پانی پہ نہیں چل سکتا، میں چاند کے 2 ٹکڑے نہیں کر سکتا۔ دوسرا یہ کہ بھائی امام حسین کیا پہنتے تھے، امام حسین کیا کھاتے تھے، امام حسین کا گھر کیسا تھا۔ کئی لوگ جاتے ہیں نجف میں مولا علی کا گھر دیکھ کے آتے، کہ مومنہ نے میسج کیا کہ مولانا میرے شوہر نے میرا جینا حرام کر دیا۔ میں نے کہا کیا ہوا؟ کہ نجف جا کے امیر المومنین کا گھر دیکھ کے کہ اب یہ بڑا گھر بیچوں گا، آج کے بعد ہم چھوٹا گھر لیں گے، اور جیسے امیر المومنین کا چھوٹا گھر تھا ویسی زندگی ہم بتانا شروع کر دیں گے۔ تو ایک یہ پہلو ہے کہ واقعاً اہل بیت کیسے گھروں میں رہتے تھے، کیسی سواریاں تھیں، اس پہلو کو بھی ہم پریکٹیکلی کاپی نہیں کر سکتے۔ نہ ویسے گھروں میں آج ہم رہ سکتے ہیں، نہ وہ جو کی سوکھی روٹی ہم کھا سکتے ہیں، نہ 1000 رکعت نماز ہم پڑھ سکتے ہیں، ہماری استطاعت میں نہیں ہے۔ دوسرا ٹائم وائز ہر زمانے کی اپنی فیسلٹیز ہوتی ہیں۔ اگر وہ زمانے میں گھوڑے پہ سواری کرتے تھے تو آج کیا ہم گھوڑوں پہ سواری کریں؟ ایک بچے نے اچھا کوشچن کیا کہ مولانا، بار سننے میں آتے ہیں نا بچے امام زمان آئیں گے، اکثر فلموں میں دکھاتے ہیں گھوڑے پہ آئیں گے۔ تو میں نے کہا کیا مطلب، مولا گھوڑے پہ جائیں گے، آپ لینڈ کروزر پہ جاؤ گے؟ یہ کیسی آپ کی سوچ ہے کہ امام زمانہ آئیں گے اور دا ٹائم کی جو ٹیکنالوجی ہوگی اس ٹیکنالوجی کو کیا کریں گے، ریجیکٹ کر دیں گے؟ تو میں نے کہا یہ بتاؤ، ایک بندہ گھوڑے پہ جائے، ایک بندہ گاڑی پہ جائے، پہلے کون پہنچے گا؟ تو اگر مولا نے معجزے سے ہی پہنچنا ہے تو طے العرض کریں گے، پھر گھوڑے پہ کیوں جائیں گے؟ اس زمانے کی سواری اگر خچر تھی تو خچر پہ، اونٹ تھی تو اونٹ پہ، ہاتھی ہوگا تو ہاتھی پہ، گھوڑا ہوگا تو گھوڑے پہ۔ آج کے زمانے کی سواری اگر گاڑی ہے تو گاڑی پہ۔ مسئلہ شریعت کا ہے، اگر سواری حلال ہے تو اس پہ سوار ہونا حرام نہیں ہے۔ اس زمانے کے جو کپڑے تھے وہ زمانے کے تھے، آج کے زمانے کے جو کپڑے آج کے زمانے کے ہیں۔ اس زمانے کے کھانے تھے کہ مولانا مجلس میں نیاز کا ہے کہ بریانی ہے کہ نہیں، اہل بیت نے کبھی بریانی نہیں کھائی۔ ہم بریانی نہیں کھائیں گے، ہم سویاں اور کسٹر نہیں کھائیں گے، جو اہل بیت کھاتے تھے ہم وہی کھائیں گے۔ جناب والا ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ اس زمانے میں وہ جو پہنتے تھے یا کھاتے تھے وہ اپنے زمانے کے حساب سے کھاتے تھے۔ اب پوری دنیا تو عربستان میں نہیں رہتی نا، کوئی ایران میں رہتا تھا، کوئی زمانے میں ہندوستان میں رہتا تھا۔ ہر زمانے کے اپنے کپڑے اور اپنا لباس ہوتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو پہلا پہلو اہل بیت کے معجزات جن کو پریکٹیکلی ہم فالو نہیں کر سکتے۔ دوسرا یہ کیا کھاتے تھے، کیا پیتے تھے، کیسا لباس تھا، اس کو بھی ہم پریکٹیکلی فالو۔ تیسرا پہلو اہل بیت کی زندگی کا جس کو عباس نے فالو کیا، جس کو سیدہ زینب نے فالو کیا، جس کو حبیب ابن مظاہر نے فالو کیا، جس کو امام خمینی نے فالو کیا، جس کو شہید حسینی نے فالو کیا، جس کی امت کے علماء نے فالو کیا، وہ تھا امام حسین کے بتائے ہوئے اصول۔ اصول یہ تھا کہ ظالم کے مقابلے میں کھڑا ہونا، یہ حسین کا اصول تھا۔ شجاعت کا مظاہرہ کرنا، یہ حسین کا اصول تھا۔ اپنے امام زمانہ کے ساتھ وفا کرنا، یہ عباس کا اصول تھا۔ اب شاید آپ کہیں کہ مولانا یو کے میں رہتا ہوں، بریڈ فورڈ میں رہتا ہوں، کھانا کون سا کھاؤں؟ میں نے کہا مولا اگر بتانے پر آئے تو اس زمانے میں پزا نہیں تھا، اس زمانے میں برگر نہیں تھا، تو امام نے اصول بتا دیا کہ وہ کھاؤ جو حلال ہو، وہ کھاؤ جو طیب ہو، وہ کھاؤ جو طاہر ہو۔ آپ نے بچے کو اصول بتا دیا۔ اب دنیا کے کسی بھی کونے میں جائے گا یہ پہلے دیکھے گا حلال ہے کہ نہیں ہے۔ پھر کہا کہ مولانا کپڑے کون سے پہنے، امام نے اصول بتا دیا، لباس وہ پہنا جس میں حیا پایا جاتا ہو، جس میں عفت پائی جاتی ہو۔ تو اگر اصول کو فالو کیا جائے تو دنیا بھی آباد ہے، آخرت بھی آباد ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔